السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خانہ کعبہ میں بیٹھا خود کو بہت ہی خوش نصیب تصور کر رہا تھا۔ ہر ایک شخص خود کو بہت خوش نصیب تصور کرتا ہے جو سعودی عرب اللہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ آج میں عمرہ نہیں بلکہ حج ادا کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ سعادت کروڑوں میں سے چند کو نصیب ہوتی ہے اور وہ خوش نصیب انسان میں بھی تھا۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو میری اپنی بیوی کے ساتھ موبائل فون پر ہوئی تھی، اس کے بعد میں بہت زیادہ اضطرابی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ جو اس نے مجھے کہا تھا وہ میرے اوپر گڑھوں پانی ڈالنے کے برابر تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ الفاظ میری بیوی کے ہیں۔ وہ تو کافی دیندار عورت تھی، لیکن جو بات اس نے مجھ سے کہی تھی وہ مجھے بہت ہی تکلیف میں مبتلا کر چکی تھی۔ میں ابھی انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے ایک بہت ہی خوبصورت خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً ہی بے ساختہ اپنا سر اوپر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تھا۔ میرے سامنے ایک عربی عورت حجاب پہنے کھڑی ہوئی تھی جو مجھے بہت ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے دیکھنے سے یکدم ہی گڑبڑا گیا تھا۔ میں کوئی سوال ان سے پوچھتا، اس سے پہلے ہی انہوں نے جھک کر میری جھولی میں 500 ریال ڈالے اور مجھے ایک معنی خیز مسکراہٹ سے دیکھ کر چلی گئی۔ میں اپنی جگہ سے بے ساختہ اٹھا تھا اور اپنے ہاتھ میں وہ ریال تھام کر ان کے پیچھے بھی جانا چاہا تھا، لیکن وہ حرم کے صحن میں ایسا کھوئی کہ مجھے دوبارہ نظر ہی نہیں آئی تھی۔ میں حیران و پریشان اپنے ہاتھ میں وہ 500 ریال پکڑے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے پاس اس وقت 500 ریال موجود ہیں۔ عربی لوگ اتنے دریا دل بھی ہو سکتے ہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ عورت مجھے 1-2 ریال نہیں بلکہ 500 ریال دے کر گئی تھی۔ میں نے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کیا اور سجدہ ریز ہو کر ان کا شکر ادا کیا تھا۔ میں یہاں پر ادھار کے پیسوں سے آیا تھا۔ میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کر پاتا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن جتنے پیسے میں یہاں لے کر آیا تھا وہ بس میرے یہاں رہنے کے لیے ہی کافی تھے۔ اگر میں ان میں سے بے وجہ پیسوں کا استعمال کرتا تو یقیناً میں مشکل میں پڑ سکتا تھا، اور میں ایسا فی الحال کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میں مشکل میں پردیس ملک میں مشکل میں آؤں۔ میں نے تھوڑی دیر خانہ کعبہ میں ہی گزاری، اس کے بعد میں اپنے ہوٹل میں چلا گیا تھا۔ اگلے روز جب میں خانہ کعبہ عبادت کے لیے آیا تو وہی عورت شاید میرے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرے سامنے 500 ریال کیے اور خاموشی سے چلی گئی، جبکہ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا کہ وہ عورت مجھ پر اتنا نظر کرم کیوں کر رہی ہے۔ مجھے اس کی یہ منطق بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی جو اتنی زیادہ مجھ پر مہربان ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہ 500 ریال اپنے پاس رکھ لیے۔ میں 3 مہینے کے ویزے پر حج کے لیے آیا ہوا تھا۔ ابھی یہی عمل وہ عورت 2 سے 4 بار کر چکی تھی۔ وہ ہر روز ہی آتی اور مجھے 500 ریال تھما کر خاموشی سے چلی جاتی۔ اس کے پیسے دینے کی وجہ سے میری بہت سی مشکلات حل ہو گئی تھیں۔ میں نے اتنے پیسے اپنے پاس اکٹھے کر لیے تھے کہ میں واپس جا کر ادھار کے پیسے لٹا سکتا تھا، اور جو میری بیوی بول رہی تھی میں اس کی فرمائشوں کو بھی پورا کر سکتا تھا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی کرتا رہتا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ مجھے نصیب ہو رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا اور مجھے تقریباً 10 دن ہو گئے تھے، لیکن وہ عورت اپنے اس فعل سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ ہر روز مجھے 500 ریال دے کر خاموشی سے لوٹ جاتی تھی۔ میں نے بھی کبھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا،
کیونکہ مجھے پیسوں سے مطلب تھا۔ میرے دل میں لالچ آ چکی تھی۔ میں چاہتا تو اس عورت کو روک کر اس سے سوال پوچھ سکتا تھا کہ بہن تم مجھے اتنے پیسے کیوں دیتی ہو، اور وہ بھی روزانہ؟ اور اکثر اوقات مجھے یہ خیال بھی آتا تھا، لیکن میں اس خیال کو فوراً ہی جھٹک دیا کرتا تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس عورت سے یہ سوال پوچھنے کے بعد وہ کیا جواب دے گی۔ مجھے کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی ڈر تھا، کہیں وہ میرے سوال کے بعد مجھے پیسے دینا بند نہ کر دے۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور اس عورت کو مسلسل مجھے پیسے دیتے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ آج 16واں دن تھا۔ وہ عورت آج میرے آنے سے کافی دیر پہلے ہی وہاں پر آ چکی تھی۔ اس نے مجھے آتے دیکھا تو میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا، ورنہ تو وہ عورت ہمیشہ آتی تھی اور خاموشی سے پیسے دے کر چلی جاتی تھی، لیکن آج اس کا اپنے قریب بیٹھنا مجھے حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ عورت میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے سوال سے میں یکدم ہی چونک گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ عورت ٹھیک نہ ہو۔ میں اٹھ کر وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے اچانک ہی میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت منتشر ہو چکی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کہنے لگی، بولو تمہارا نام کیا ہے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس کے سوال مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے جب ایک بار پھر اپنی بات پر زور دیا تو میں نے گھبراتے ہوئے کہا، آپ کو میرے نام سے کیا مطلب؟ اگر آپ کو پیسے دینے ہیں تو آپ مجھے وہ پیسے دیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ اگر کسی کو ہم پر شک ہو گیا تو نہ جانے لوگ کیا سوچیں گے۔ اور یہ ایک پردیس ملک ہے، یہاں کے قوانین بہت سخت ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اسی لیے آپ مجھ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھیں۔ ورنہ وہ عورت میری یہ بات سن کر میرے مزید قریب ہو گئی تھی۔ ہم دونوں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سب بہت ہی معیوب لگ رہا تھا۔ میں اٹھ کر وہاں سے جاتا، اس سے پہلے ہی اس عورت نے میرا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرا اگر ایک کام کر دو گے تو میں تمہیں 5000 ریال ایک ساتھ دوں گی۔ اگر تمہیں میری یہ شرط منظور ہے تو یاد رکھنا تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ تم جو حاصل اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں میسر آ جائے گا۔ میں نے حیران ہو کر اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ وہ عورت مجھے ایک ساتھ 500 نہیں بلکہ 5000 ریال دینے کی بات کر رہی تھی۔ میری آنکھیں یکدم ہی چمک اٹھی تھیں۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، ایسا کون سا کام کرنا ہوگا جس کا آپ مجھے 500 نہیں بلکہ 5000 ریال دیں گی؟ اس عورت نے ایک معنی خیز مسکراہٹ میری طرف دیکھ کر اچھالی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ مجھے وہ عورت ٹھیک تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن 5000 ریال کی لالچ مجھے اس کے پیچھے جانے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ وہ عورت سیدھا سیدھا حرم شریف سے نکل کر روڈ پر چلتی جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے ہی تھا۔ مجھے اپنا ایک ایک قدم من کا بھاری لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت مجھے لے کر کہاں جانے والی ہے، لیکن میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ جو بھی ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک پل کو میرے دل میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ میں یہاں سے مڑ جاؤں، کیونکہ آگے جانا خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن 5000 ریال کی لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور میں خاموشی سے اس عورت کے پیچھے چلتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا۔
میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ گاڑی کے اندر بالکل خاموشی تھی۔ اس عورت نے چند باتوں کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے ایک دو بار اس سے کچھ سوالات کرنا چاہے تھے، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کوئی بھی سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ عورت سعودی عرب کے ایک اندرونی علاقے کی طرف مجھے لے کر گئی تھی۔ وہاں پر ایک معمولی سی بلڈنگ تھی جہاں پر وہ عورت رہائش پذیر تھی۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ دوسری منزل پر موجود اپنے گھر میں لے کر داخل ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت ہی منتشر ہو رہی تھی۔ اس فلیٹ میں کوئی بھی دوسرا موجود نہیں تھا۔ اس نے مجھے مہمان خانے میں بٹھایا اور خود کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ میں بالکل تنہا کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن وہ عورت اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے دل میں تجسس نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ نہ جانے وہ عورت کمرے کے اندر ایسا کیا کر رہی تھی جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد میں ہمت کر کے اٹھا اور اس عورت کے کمرے کے قریب گیا تھا۔ مجھے یہ سب کافی ناگوار گزر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک بار اس عورت کو اطلاع کر کے واپس اپنے ہوٹل چلا جاؤں گا۔ جتنے پیسے مجھے اب تک اس عورت سے حاصل ہو چکے ہیں اتنے کافی ہیں۔ مزید پیسے لینے کی مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لالچ بری بلا ہے۔ ایک لالچ انسان کو ایسی جگہ لے کر ڈوبتی ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو میرے لیے بعد میں باعث نقصان ہو۔ میں اس عورت کے کمرے کے قریب گیا ہی تھا کہ اچانک ہی اس عورت نے دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ وہ عورت، میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی گزارنا اتنا مشکل کام ہے، کیونکہ میں نے بچپن سے لے کر اب تک صرف ماں باپ کے سائے میں ہی زندگی گزاری تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے ماں باپ کے پاس اتنی جائیداد اور روپیہ پیسہ نہیں تھا جو وہ مجھ پر خرچ کرتے، لیکن انہوں نے اپنی ذات سے بڑھ کر مجھے اہمیت دی تھی اور مجھ پر پیسہ خرچ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے پڑھا لکھا کر ایک قابل انسان بنایا تھا۔ وہ مجھے معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام دیکھ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے میری شادی اپنی پسند کے مطابق کی تھی۔ میں اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا، لیکن جب میری والدہ نے مجھ سے اپنی پسند ظاہر کی تو میں نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ میں اس میں بھی بہت خوش تھا، لیکن میری بیوی بہت ہی الگ طبیعت کی مالک تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے لیے ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو میرے ہر غم میں میرے ساتھ کھڑی ہو، میرا خیال رکھے، مجھے بے وجہ تنگ نہ کرے، تانے نہ دے، بلکہ میری ڈھال بن کر رہے۔ لیکن خدا نے میری سنی ہی نہیں تھی۔ میری بیوی بہت الگ قسم کی عورت تھی۔ اس کے لیے پیسہ روپیہ ہی سب کچھ تھا۔ میں نے خود کو ایک مشین بنا لیا تھا، ہر وقت کام کرتے رہنا، کوئی نیا منصوبہ تیار کرتے رہنا۔ میں اس میں ہی مشغول رہتا تھا۔ میں نے اماں ابا کی حیاتی میں ہی ان کے ہمراہ ایک عمرہ ادا کیا تھا۔ اس کے بعد سے میرے دل میں خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ حج ادا کرنے کے لیے آؤں۔ میں نے بہت جد و جہد کی تھی، لیکن میں اتنا پیسہ جوڑ ہی نہیں پایا تھا کہ میں حج کے لیے سعودی عرب پہنچ جاؤں۔ میں نے بہت چاہ سے اپنا یہ بزنس شروع کیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ میرے ماں باپ زندگی میں اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تم کاروبار کرو اور سچے دل سے کرو،
انشاءاللہ تم ضرور کامیاب ہوگے۔ ویسے تو میری ایک پرائیویٹ جاب تھی جس میں میرا بس گزر بسر ہی ہو رہا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی ناشکری نہیں کی تھی۔ اس میں سے ہی میں نے بچا بچا کر اپنے کاروبار کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے۔ میں نے ایک بہت بڑے مال میں ایک دکان کرائے پر لی تھی اور اس میں لاکھوں کا مال ڈالا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرا یہ کام ٹھپ ہو گیا تھا۔ دکان کے مالک کی نگاہیں بدل گئی تھیں اور اس نے مجھ سے دکان خالی کرنے کے لیے بول دیا تھا۔ سارا کام خراب ہو گیا تھا۔ میں پہلی دکان میں ہی ناکام ٹھہرا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی، لیکن میری دکان چلنے سے پہلے ہی بند ہو گئی تھی۔ مال میں کوئی مجھے دکان نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میرا امیج خراب ہو گیا تھا کہ چند دن بعد مالک نے دکان خالی کروا لی۔ یقیناً مجھ میں کوئی کوتاہی ہے جب ہی ایسا ہوا، اس لیے سب نے مجھے دکان دینے سے منع کر دیا تھا۔ کاروبار کی وجہ سے میں نے اپنی جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ میں نے جب دوبارہ ان لوگوں سے درخواست کی کہ مجھے رکھ لو تو انہوں نے مجھے رکھنے سے منع کر دیا۔ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ ہر جگہ سے مجھے ناکامی ہی ناکامی مل رہی تھی۔ نوکری میں بھی مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں تھا اور کاروبار نے تو میری کمر ہی توڑ کے رکھ دی تھی۔ میرے پیچھے جتنا بھی میرا بینک بیلنس تھا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں سر تھامے ایک جگہ کو بیٹھ چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ میری بیوی مسلسل مجھے تانے مارے جا رہی تھی۔ میرا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کو اپنے گھر سے چلتا کروں، لیکن مجھ میں خدا کا خوف تھا۔ اگر آج میں کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کرتا تو کل کو میرے ساتھ بھی یہی ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 اولاد سے نوازا تھا، ایک بڑا بیٹا اور ایک بہت معصوم سی بیٹی۔ اگر آج میں کسی کی بیٹی کو طلاق دیتا تو کل کو مجھے بھی یہی سب دیکھنے کو ملتا۔ میں مکافات عمل سے واقف تھا، اسی لیے میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا۔ میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا تھا، ہمیشہ اپنی بیوی کا تلخ رویہ برداشت کیا، ہر چیز پر سمجھوتا کیا، تو رب تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ ایسے بہت سے کیوں میرے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے، لیکن اچانک ہی میرے دل میں قدرتی طور پر یہ بات آئی تھی کہ میں نے پہلے سوچا تھا جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں سب سے پہلے حج ادا کروں گا، لیکن میں نے حج ادا کرنے کی بجائے کاروبار کرنے کو ترجیح دی تھی، اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنے طور پر یہ بات سوچ لی تھی، میرے دماغ پر یہ بات سوار ہو چکی تھی کہ یہی وجہ ہے جس کے باعث میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مجھے کچھ بھی کر کے اب حج ادا کرنا تھا، لیکن میرے اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں حج ادا کرنے کے لیے جاتا۔ اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ کسی رشتہ دار یا دوست احباب سے پیسے ادھار لے کر میں حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، پھر واپس آ کر پیسے واپس کر دوں گا۔ ایک پل کو مجھے ایک خیال بھی آیا کہ نہ جانے میرا حج قبول ہوگا یا نہیں، کیونکہ میں اپنے پیسوں کی بجائے ادھار کے پیسوں پر جانا چاہ رہا تھا۔ لیکن فی الحال کے لیے میں نے ساری منفی سوچوں کو جھٹک دیا تھا اور صرف اس کام پر لگ گیا تھا کہ میں حج ادا کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ جب یہ بات میری بیوی کو معلوم ہوئی تو وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ اس نے بہت شور ڈالا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی نوکری کو بحال کریں گے یا پھر کوئی کاروبار شروع کریں گے۔ فی الحال کے لیے حج ادا کرنے نہ جائیں۔ لیکن میں نے کسی کی بات کو بھی اہمیت نہیں دی تھی اور اپنے کام میں جت گیا تھا۔ تھوڑی مشقت کے بعد مجھے میرے چچا کے لڑکے نے پیسے دینے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے خوشی خوشی آ کر جب یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے ہمیشہ کی طرح رونا ڈال دیا تھا۔
کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، تم غلط کر رہے ہو، مجھے نہیں معلوم، تم یہیں پر ٹھہرو۔ لیکن میں نے اپنی بیوی کو اس بار اہمیت نہیں دی تھی اور خاموشی سے اپنا ویزا اور ٹکٹ وغیرہ تیار کر کے اللہ کے گھر کی راہ لے لی تھی۔ وہاں جانے کے بعد تو میرے دن ہی پھر گئے تھے۔ میں جو یہاں سے اتنا پریشان ہو کر سعودی عرب آیا تھا، وہاں پر ایک عربی عورت نے میرے تمام مسائل حل کر دیے تھے۔ وہ روزانہ آتی تھی اور مجھے 500 ریال دے کر خاموشی سے چلی جاتی تھی، لیکن 15 دن بعد جب اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش ظاہر کی تو میں اسے انکار نہیں کر پایا تھا، کیونکہ وہ مجھے ساتھ میں 5000 ریال دینے کی بات کر رہی تھی۔ 5000 ریال میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، اس سے میں سب کچھ کر سکتا تھا، اس لیے میں نے وہ 5000 ریال کی خاطر اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک آدم خور تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب اس عورت نے دروازہ کھولا اور اس کے کمرے کے اندر بہت سی مردہ لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ان میں سے تازہ خون بھی نکل رہا تھا۔ اس عورت کے چہرے پر بھی انسانی خون لگا ہوا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے اس عورت کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا تو وہ عجیب سے لباس میں موجود تھی۔ اس کا لباس اس کا جسم عیاں کر رہا تھا۔ میں وہاں سے فوراً ہی بھاگ کر اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی جو ایک عربی عورت کے لباس میں بہروپیہ تھی۔ میں وہاں سے نکلتا اس سے پہلے ہی اس عورت نے فوراً ہی پوری جان لگا کر مجھے پکڑ لیا تھا۔ وہ میرے ہاتھ پر کاٹنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے زوردار دھکے کے ساتھ اس کو پیچھے کیا اور وہاں سے دوڑ لگا دی تھی۔ وہ عورت کوئی معمولی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک آدم خور تھی۔ میں وہاں سے بھاگ رہا تھا جبکہ وہ عورت دیوانہ وار میرے پیچھے بھاگتی ہوئی مجھے پکڑنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جس رب کے ساتھ رب تعالیٰ کی مدد ہو وہ کبھی بھی مشکل میں نہیں پڑ سکتا۔ اور عین اسی وقت وہاں پر ایک ٹیکسی آ گئی تھی جس میں بیٹھ کر میں حرم کی طرف واپس آ چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت منتشر تھی۔ جو میں دیکھ کر آیا تھا وہ مجھے حقیقت پر مبنی لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس عورت کے چہرے پر لگا خون، اس کے کمرے میں پڑی ہوئی لاشیں میرے رونگٹے کھڑے کر چکی تھی۔ میں یہاں پر حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پر موجود اس عورت کو دیکھ کر میری ہوا خشک ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنے قدم اپنے ہوٹل کی طرف کیے تھے اور وہاں جا کر دبک کر بیٹھ چکا تھا۔ میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی کہ میں ایک نامحرم عورت کی پیشکش کو قبول کر کے اس کے پیچھے گیا تھا، وہ بھی صرف لالچ کے تحت۔ یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک سبق تھا کہ جتنا تم لالچ کرو گے تمہارے ساتھ اتنا ہی بدتر سلوک کیا جائے گا۔ میری بیوی مسلسل مجھے فون کر کے تنگ کر رہی تھی کہ ہماری بہت سی خواہشات ہیں جس کو تمہیں پورا کرنا ہے، بہت سی ذمہ داریاں ہیں وہ تمہیں ہر حال میں پوری کرنی ہوں گی۔ اس دن بھی حرم کے صحن میں بیٹھ کر میں انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب یہ عورت مجھے وہ 500 ریال دے کر گئی تھی، اور یہیں سے میری بربادی شروع ہو گئی تھی۔ صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے میں اس عورت کے پیچھے گیا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اب واپس جا کر اپنی بیوی کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزاروں گا، بلکہ اس کو چھوڑ دوں گا، یا پھر اس کو سبق سکھانے کی غرض سے اس کو اس کے میکے بھیج دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایسا کچھ کرنا تھا جس سے یہ آدمی
خور عورت موت کی وادی میں چلی جاتی، کیونکہ وہ ایسی بلا تھی جس کی وجہ سے بہت سی جانیں خطرے میں تھیں۔ میں تو تھوڑا بہادر اور مضبوط قسم کا مرد تھا، جبھی میں اس آدم خور عورت کے چنگل سے بچ کر نکل آیا تھا۔ لیکن اگر میرے علاوہ کوئی کمزور سا آدمی اس عورت کے ہتھے چڑھ جاتا تو یقیناً اس کا حال بھی ان مردہ لاشوں کی طرح ہی ہونا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے قدم پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھائے تھے۔ وہاں جا کر میں نے تمام تر رداد الف سے لے کر یہ تک ان کے گوش گزار کر دی تھی، جبکہ میرے کہنے کے مطابق ان لوگوں نے نہ میرا مذاق اڑایا تھا، نہ ہی میری باتوں کو نظر انداز کیا تھا، بلکہ فوراً ہی کارروائی شروع کی گئی تھی اور اس عورت کو پکڑ کر بند کر دیا گیا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد ہی اس کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ وہ اور انسانوں کے لیے ایک بلا تھی، اسی لیے اس کو سرکار نے پھانسی کا حکم دیا تھا، جبکہ ایسی عورت کو پکڑوانے پر مجھے ایک بہت بڑے انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ میری زندگی اب قدرے بہتر تھی، کیونکہ میں نے اس انعام کے ذریعے بہت بڑا کاروبار کیا تھا جس میں مجھے بالکل بھی ناکامی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی اور میں نے خود کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر لیا تھا۔ میری بیوی کی شکایتیں بھی مجھ سے کم ہو گئی تھیں، کیونکہ میں نے جاتے ہی اپنی بیوی کو کچھ روز کے لیے اس کے میکے بھیج دیا تھا، اور میرے ایسا کرنے کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا تھا اور میری زندگی بھی پرسکون ہو گئی تھی۔